میں کس مزاج کا آدمی ہوں شاید آپ کو معلوم ہے. میں یہ چپ چاپ بیٹھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوں. کم سے کم الف سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، با سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ. بولنا ہے نا بھائی. اگر ابھی سے آپ لوگ شہر خاموشاں کی طرح رہنے لگیں گے تو ایسا اگر بننا ہے تو قبرستان میں جا کے بیٹھیں. قبرستان میں تو کوئی بیٹھے گا نہیں، اماں ابا یاد کر کے بھاگ جائے گا. نکو بابا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، ڈر کے مارے بی پی بھی ہائی کسی کا لو اسی جگہ گر جائے گا. تو آپ کو تو اس جگہ بیٹھنے کے لیے بلایا ہوں جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. تو کم سے کم کچھ کلام کچھ بات ہمیں سمجھ میں آئے تو ہمیں سبحان اللہ پڑھنا ہے. اب قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. عالمون تعلمون یعلمون بصیر نذیر بس. لیکن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے. اللہ اکبر. کسی گانا کو سیکھنے کے لیے، کسی گانا کو یاد کرنے کے لیے یا کسی جملہ کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کو اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے، معنی جاننا ضروری ہے. اگر کوئی آپ کو مدراسی میں آ کر کے اچھا سے اچھا گانا سنائے تو آپ کو ایک بھی جملہ یاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس زبان کے آپ جاننے والے نہیں ہیں، اس زبان سے اپنا واقف ہیں آپ. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور اللہ کا ایسا کلام ہے، وہ سمجھ میں آنے دو یا نہیں آنے دو، 10 بار سنیں گے تو وہ سورہ آپ کو یاد ہو جائے گا. یاد ہوگا نہیں ہوگا؟ اب کسی کو الف پڑھنے نہیں آتا، با پڑھنے نہیں آتا، لیکن اس کو آپ پوچھو کہ بھائی آپ کو بسم اللہ یاد ہے کیا؟ مولانا ایسی بات بول رہے کیا؟ فوراً پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھے گا بھائی؟ آگے کچھ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا نہیں معلوم. الرحمن الرحیم معنی معلوم نہیں معلوم. پھر یاد کیسا ہو گیا؟ اللہ اکبر. یہ میرے رب کا کلام ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ جب تم بار بار سنو گے تو میرا کلام تمہارے سینے میں داخل کر دوں گا. تو اگر حافظ صاحب قاری صاحب تلاوت کرے یعلمون سبحان اللہ، تعلمون سبحان اللہ، بصیر و نذیر. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ تو اتنا تو رہنا چاہیے نا بھائی. تو اب میں نعت سنانے جا رہا ہوں. اگر آپ لوگ ایسی خاموش رہیں گے میں تو چپ چاپ اٹھ کے چلے جاؤں گا. میں جاؤں گا بھی تو کہاں جاؤں گا؟ وہاں تک جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے،
چاندنی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاندنی نرالی ہے، عائشہ کے آنگن کی روشنی نرالی ہے، عائشہ کے آنگن کی روشنی نرالی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا کو مخاطب کر کے بولے، اے لوگوں، دنیا کا ایک سورج ہے، دنیا کا ایک سورج ہے جو ڈوب جاتا ہے، اللہ نے مجھے ایسا سورج دیا ہے کہ جب سے طلوع ہوا ہے، جب سے ڈوبتا نہیں ہے، قیامت تک نہیں ڈوبے گا۔ وہ سورج کون ہے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے آقا آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ اربوں ارب ان کی ذات پر درود و سلام نازل ہو۔ چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، چاند بھی نرالا ہے، چاندنی نرالی ہے، عائشہ کے آنگن کی روشنی نرالی ہے، ایک خلیفہ اول، ایک خلیفہ ثانی، ایک خلیفہ اول، ایک خلیفہ ثانی، مصطفیٰ سے دونوں کی دوستی نرالی ہے، مصطفیٰ سے دونوں کی دوستی نرالی ہے، جو کی روٹیاں کھانا، لیٹنا چٹائی پر، جو کی روٹیاں کھانا، لیٹنا چٹائی پر، جو کی روٹیاں کھانا، لیٹنا چٹائی پر، لیٹنا چٹائی پر، سرور دو عالم کی زندگی نرالی ہے، سرور دو عالم کی زندگی نرالی ہے، چاند بھی اجالا ہے، روشنی بھی پیاری ہے، چاند بھی اجالا ہے، روشنی بھی پیاری ہے، چاند بھی اجالا ہے، روشنی بھی پیاری ہے، روشنی بھی پیاری ہے، مصطفیٰ تیری دھرتی، مصطفیٰ تیری دھرتی خلد سے بھی پیاری ہے، مصطفیٰ تیری دھرتی خلد سے بھی پیاری ہے۔ انشاءاللہ پھر میں سناؤں گا کبھی۔ آپ جو ہے اقبال صاحب کو بلا، اقبال